اپنی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آل محمد کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بآواز بلند صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس آزاد خانے کی ترویج کے لیے، آزاداری کی ترویج کے لیے، آزاداروں کی حفاظت کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے لیے، ظہور امام میں تعجیل کے لیے، امام زمانہ کا سایہ سروں پر قائم اور دائم رہنے کے لیے بآواز بلند صلوات الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتداها وسبوق آلاء واسداها سبوح قدوس رب الملائكة والروح متفضل على جميع من يراه ومتفضل على جميع من أنشاه كريم عليم ذو عناق قد وسع كل شيء برحمته والصلاة والسلام على رسوله الكريم افتح وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراوي مقدمه الفداء السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات صلی اللہ نعرہ تکبیر اجتماع ہو چہلم کا مومنین ہو 67 ٹی وی کے اور اتنا ٹھنڈا جواب ہے یہ کوئی جوڑ نہیں بنتا مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسنین کے نانا کا نام عظیم مل کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جذبہ ایمانی کا اظہار مل کے نعرہ حیدری حسینیت نہیں نیکیوں سے پیار کرتے ہوئے مل کے حسینیت یزیدیت برائیوں سے نفرت کرتے ہوئے مل کے یزیدیت ایک دفعہ مل کے حسینی صلوات پڑھئے گا اللہم صلی اللہ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس پروردگار نے ہمیں حسین جیسا عظیم امام عطا دیا سر سے ٹی وی والو گو کہ یہ میرا پہلا موقع ہے آپ کی زیارت کا مگر آپ کی تعریف میں سن چکا ہوں لہٰذا اسی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز ان جملات کے ساتھ کرنے چلا ہوں کہ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے اپنی حمد کے لیے محمد جس اللہ نے اپنی حمد کے لیے محمد اپنی بلندی کے لیے علی اپنی عصمت کے لیے فاطمہ اپنے حسن کے لیے حسن اور سب ملا کر خود کو منوانے کے لیے حسین بھیجا سلامت رہیے میری
سے زیادہ آپ نے استقبال کیا ہے. چلے میں پھر کنجوسی کے بغیر اگلا جملہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ شکر ہے اس اللہ کا جس اللہ نے ہمیں اتنے عظیم رہبر دیے کہ جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمہ بنا دیا. جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمہ بنا دیا. کیسے رہبر دیے؟ جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو زر کر دیا، جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو زر کر دیا، بے مال کو دیکھا بے لال کر دیا، مجبور کو دیکھا مختار کر دیا، جنہوں نے منکروں کو دیکھا فنار کر دیا، ہم سب کو دیکھا تو آزادار کر دیا. مل کے شاہد بھائی، کاشف بھائی، یہ شکر ہے اللہ کا کہ جس اللہ نے ہمیں اتنے عظیم امام عطا کیے. میرے سر پہ امامہ ہے، میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں. میں چیلنج کے ساتھ ایک بات کرنے چلا ہوں. جائیے، آپ مجھ سے زیادہ تاریخ سے واقف افراد ہیں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے سننے والے افراد ہیں. تاریخ انسانیت میں مسلمانوں میں موجود مسالک کو دیکھیے، مکاتب کو دیکھیے، فرقوں کو دیکھیے، ان میں موجود گروہ دیکھیے. جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے آپ کو نظر ہی آئے گا کہ ان کو ایسے ایسے عجیب راہبر ملے کہ اپنی زندگی کے اختتام پر اتنے غیر مطمئن تھے کہ کسی نے کہا کاش میں جانور ہوتا، کسی نے کہا حسینیت سننے آئے ہو نا، مجھے حکم کیا ہے حسین اور حسینیت پر پیغام دینا ہے. اتنے غیر مطمئن تھے کہ کسی نے اپنی زندگی کے اختتام پر کہا کاش میں جانور ہوتا، میرا حساب نہ ہو سکتا. کسی نے کہا کاش میں درخت کا پتا ہوتا، میرا حساب نہیں ہو سکتا. دنیا والوں پھر شکر کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں حسین کی شکل میں اتنا عظیم رہبر دیا ہے جو اتنا مطمئن تھا کہ اصغر جیسا بیٹا بھی دیا، اکبر جیسا بیٹا بھی دیا. سب کچھ قربان کروانے کے بعد سر کو سجدے میں رکھ کے کہہ رہا تھا ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک. میرا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے پایا. لہذا میں نے اپنی گفتگو کے لیے اور حسینیت کے پیغام کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اس آیہ معافی ہدایہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو، سلامت رہیے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بھائی بہت بیدار مجمع، خدا کی سماعتوں کو تا ظہور امام سلامت رکھے. یہ ہاتھ اٹھتے رہے اور نجف کے وادی کی دہلیز پہ جا کے لگے. اللہ نے کہا اپنے بندے کو یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں، کہنے والا کون ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے. کہنے والا اللہ ہے اور قائل اپنے بندے سے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرا بندہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مگر اللہ نے کہا میرا بندہ یاد رکھنا تم میرا ذکر کرو گے اپنی حیثیت کے مطابق. بھائی یہاں پہ بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ 67 ای بی کا معیار کیا ہے. اللہ نے کہا تم
اپنی حیثیت کے مطابق، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ میرا بندہ تم میرا ذکر کرو گے جہاں جہاں تک تمہاری حد ہوگی، میں تمہارا ذکر کروں گا جہاں جہاں میری حد ہوگی۔ تم میرا ذکر کرو گے اپنے پیمانوں پہ، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنے پیمانوں پہ۔ اب میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ تاریخ انسانیت میں ہمیں کوئی ایسی مثال نظر آئے جس نے عشق توحید کے سمندر میں ڈوب کر ذکر الہی کیا ہو۔ اب میں تاریخ کے اوراق کو پلٹانے لگا اور اوراق کو پلٹاتے ہوئے میں پہنچا 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا میں۔ مجھے ایک انسان ایسا نظر آتا ہے جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یعنی ایک انسان اس اوج پہ جا کر ذکر توحید کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اللہ اپنے وعدے کو کیسے پورا کرے گا۔ اب میں نے دوبارہ سے تاریخ کے اوراق کو پلٹانا شروع کیا۔ اب جیسے جیسے اوراق کو پلٹایا مجھے نظر ہی آیا جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا ذکر حسین بھی بڑھتا چلا گیا، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا ذکر حسین بھی بڑھتا چلا گیا۔ بھائی ہماری آنکھوں نے دیکھا بڑے بڑے بادشاہ آئے، انہوں نے کہا ہم حسین کی زیارت پہ نہیں جانے دیں گے۔ بھائی وہ بادشاہ مر گئے، حسین زندہ باد رہا۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ بادشاہوں نے شرطیں لگائی اگر 2 بیٹے رکھتے ہو ایک بیٹا ذبح کرواؤ پھر حسین کی زیارت پہ جانا۔ ہماری ماں نے ایک ایک بیٹا دیا، حسین کی زیارت کو ترک نہیں کیا۔ پھر بادشاہوں نے شرطیں لگائی اگر 2 بازو رکھتے ہو ایک بازو قلم کرواؤ پھر زیارت عباس پر جانا۔ عباس کے جوانوں نے ایک ایک بازو دیا اور عباس کی زیارت کو ترک نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے 40 پہ کربلا۔ جب کربلا جاؤ نا تو ذکر حسین اور ذکر توحید کا اتنا خوبصورت منظر نظر آئے گا کہ زبار حسین کے روزے کے گرد ایسے منڈلاتا ہے جیسے پروانے شمع کے گرد منڈلاتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں جو سب لٹا کے شکر کا سجدہ ادا کرے بس ہے جہاں میں اب وہی شاہ مشرقین اور زیر خنجر حسین بولے لبیک یا خدا، ہر کوئی اب پکارے لبیک بہتر واقف ہو یہ ذکر حسین ہے جو کسی دور میں رکا نہیں، پر روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ سنو کہ جملہ قبول کرو کہ جملہ ذکر حسین پابندیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا، ذکر حسین روک نہیں سکتا، ذکر حسین ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ بھائی جس کے ذکر کی حفاظت کا ذمہ خدا لے لے، جس کے ذکر کی حفاظت کا ذمہ خدا لے لے اس کے ذکر کو بھلا کون روکے گا؟ اور یاد رکھیے گا اللہ نے کہا حسین تو نے میرا ذکر کیا ہے، اب میں تیرا ذکر ایسے کروں گا کہ بادشاہ آئیں گے تجھ پر پابندیاں لگائیں گے، تیرے ذکر پر پابندیاں لگائیں گے۔ بھائی دیکھیے ہمارے مشاہدے کی بات ہے، ہمارے مشاہدے کی بات ہے۔ تاریخ میں اگر 3 چیزیں مل جائیں، توجہ کیجئے گا، تاریخ میں اگر 3 چیزیں بھائی مل جائیں تو تاریخ انسانیت میں سے کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کا نام مٹا سکتی ہے۔ پہلی چیز کا نام ہے حکومت، توجہ، پہلی چیز کا نام ہے حکومت، دوسری چیز کا نام ہے مال،
تیسری چیز کا نام ہے پراپوگنڈا. یہ تین چیزیں اگر مل جائیں تو تاریخ انسانیت میں سے کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی کا نام مٹا سکتی ہے. مگر یہ کرم ہے زہرا کے لال کا کہ تاریخ انسانیت میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی بڑی حکومتیں آئیں, بڑے بڑے مال خرچ ہوئے, بڑے بڑے پراپوگنڈے ہوتے رہے, مگر حکومتیں خرچ ہو گئی, بادشاہ مر گئے, جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے اپنی اپنی قبروں کے جہنموں میں چلے گئے. مگر زہرا کا لال حسین کل بھی زندہ باد تھا, حسین آج بھی زندہ. بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین ہے. بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین ہے. خدا کے لیے کیا سے کیا کرتا رہا حسین. لوگ تو کہتے ہیں کبریا کو لبیک, کبریا کو بھی کہنا پڑ گیا لبیک. مل کے بھائی مل کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. تو یہ ذکر ہے. اچھا میرا باپ سے سوال ہے, میرا آپ سے سوال ہے, بڑا خوبصورت سن رہے ہیں. میرا باپ سے سوال ہے, یہ جو ذکر حسین روکتے ہیں, پابندیاں جو لگائی جاتی ہیں, یہ جو ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں, اچھا چلو ایک جملہ آ گیا, میں کہتا ہوں یہ جو بل پاس کیے جاتے ہیں بھائی, یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم نے بل والوں کو مانا ہی نہیں ہے. ہم نے ان کی چوکھٹ پہ سر جھکائے نہیں جن کا احترام بلوں کے ذریعے سے کروایا جائے. ہم نے جملہ ہم نے بل والوں کو نہیں مانا, ہم نے دل والوں کو. بل والوں کو ہم نے مانا ہی نہیں, معیار ہی نہیں ہے. عزت کا معیار کل بھی دل تھا, آج بھی دل ہے. امویوں کا, عباسیوں کا آخری خلیفہ, توجہ, عباسیوں کا آخری خلیفہ معتصم باللہ جب عراق کے سفر پر نکلا, سامرہ کاظمین سے گزرا, اس نے دیکھا کہ روزے آباد ہیں, دعائیں مانگنے کے لیے عزادار زوار آ رہے ہیں, منتیں مانگنے کے لیے زوار آ رہے ہیں, روزے بڑے بہتر انداز میں آباد ہیں. اس کا یہ ذہن تھا جب میں اپنے بڑوں کی قبروں پہ جاؤں گا یہی منظر ہوگا. اب اس سوچ کو لے کر یہ اپنے بڑوں کی قبروں پر گیا. جب گیا نا, دیکھا جانوروں نے ڈیرے بنا رکھے تھے, جانوروں نے ڈیرے بنا رکھے تھے بھائی, جانوروں نے ڈیرے بنا رکھے تھے. اس کے مشیر نے پوچھا, بادشاہ حکومتیں آپ کی رہی, مال آپ خرچ کرتے رہے, بندے آپ کے بکتے رہے, مگر نام ان کا زندہ ہے جن کو آپ مارتے رہے, جن کو قید کرتے رہے. وجہ کیا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ ہے, الشرف تعرف بالاعداء. شرف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے نکلے, شرف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے نکلے. جب اس نے کہا نا بادشاہ وجہ کیا ہے, بادشاہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے لوگوں کی گردنوں پر حکومت کی ہے, ان کے بڑوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت. حکومت کی ہے اور ان کے بڑوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے. یہ ذکر حسین. اچھا میں سوال پہ آ گیا, بیدار ہے نا, تھکے تو نہیں؟ اگر تھکے نہیں میرا جواب دے حیدری. میرا آپ سے سوال ہے, سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ذکر حسین روکا جاتا ہے یہ کیوں روکا جاتا ہے؟ بولیے میرے ساتھ, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, زندگی جو ہے وہ حسین کا صدقہ رہے گی, ڈرنے کی ضرورت نہیں. بتائیے یہ جو ذکر حسین روکا جاتا ہے کیوں روکا جاتا ہے؟ بھائی ذکر حسین اس لیے روکا جاتا ہے کہ جب جب ذکر حسین ہوگا یزیدیت کا چہرہ نظر آئے گا, یزیدیت کا کھلا ہوا آشکار چہرہ نظر آئے گا. یہی وجہ ہے, جملہ کہنے چلا ہوں, یزیدیت کا آشکار چہرہ نظر آئے گا, اور جب چہرہ
کھل کے لعنت ڈالنے کا موقع ملے گا، کھل کے لعنت ڈالنے کا موقع ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کل کے یزید کا مسئلہ وجود حسین تھا، آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ ذکر حسین ہے، ذکر حسین ہے۔ چلو یہی معیار برقرار رکھنا، نتیجہ دیتا ہوں، آج کے یزید کا مسئلہ ذکر حسین ہے۔ یہی وجہ ہے ذکر حسین کو روکا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہے، مگر فکر نہ کیا کرو عزادارو، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ذکر کو خدا بلند کرے اس کے ذکر کو کوئی ملا روک نہیں سکتا، کوئی ملا روک نہیں سکتا۔ بھائی دیکھیے، اللہ نے کہا حسین تو نے میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حسین تو نے اصغر و اکبر جیسا بیٹا دیا، مگر حسین وقت تھا گزر گیا، میں خدا ہو کر وعدہ کرتا ہوں نہ کسی نبی کے نام کی سبیل لگے گی، نہ کسی ولی کے نام کے جام پلائے جائیں گے۔ حسین جب بھی سبیل لگے گی نام تیرا ہوگا، جب بھی جام پلائے جائیں گے حسین نام تیرا ہوگا۔ بھائی اقبال نے کہا تھا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں اقبال کے مریدوں سے کہوں گا، اگر اس شعر کا مصداق دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کو نو کے سینہ پر، حسین کو نو کے سینہ پر، حسین کو نو کے سینہ پر قرآن پڑھتا دیکھو۔ یہی وجہ ہے شاعر کہتا ہے، شاہ ملوکیت کو خیالی بنا دیا، پھل لگ سکے نہ جس پر وہ ڈالی بنا دیا، کافر بھی نام رکھتا نہیں بچوں کا اب یزید، شبیر نے یزید کو گالی۔ شبیر نے یزید کو گالی بنا، یہ ذکر روکتے ہو، تم مٹ جاؤ گے، ذکر حسین نہیں مٹ سکتا، ذکر حسین نہیں مٹ سکتا۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ اتنا بڑا ذکر ہے، اتنا بڑا ذکر ہے، میں بہت بڑا جملہ کہنے چلا ہوں، یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اس ذکر نے تمام اذکار کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ بھائی اب ہر بات پہ زور لگاؤں گا تو آپ داد دو گے، کچھ بات وزنی ہوتی ہے، زور نہ بھی لگے تو اس بات کے معیار پر آپ کو پہنچ جانا چاہیے۔ میں نے کہا یہ اتنا، آپ سلامت رہیے، یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اس ذکر نے تمام اذکار کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ چلو میں دلیل سے، کاشفی دلیل سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیے آپ تمام مومنین مجلس میں آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ عزاداری کا سلسلہ سلامت رہے۔ آپ مجلس میں آئے، آپ سے کسی نے یہ پوچھا، جملہ دینے چلا ہوں، سر اٹھائیے گا، آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ کاشف بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ سلامت رہیے، جو پہنچے ان کو میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے میں نتیجے تک لے کر جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ بھائی میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں۔ اب میرا یہ سوال ہے، کیا اس مجلس حسین میں فقط ذکر حسین ہوتا ہے؟ بھائی یہ وہ مجلس ہے جس مجلس میں ذکر اللہ کا بھی ہوتا ہے، ذکر رسول کا بھی ہوتا ہے، ذکر علی حیدر کرار کا بھی ہوتا ہے، ذکر اولیاء کا بھی ہوتا ہے، ذکر اوصیاء کا بھی ہوتا ہے، ذکر انبیاء کا بھی ہوتا ہے، مگر مجلس حسین کی کہلاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے مولا حسین نے 10 محرم 61 ہجری کوئی ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ اس کارنامہ سر انجام دینے کے بعد حسین نے اللہ کو بھی اپنا بنا لیا، علی کو بھی اپنا بنا لیا، رسول کو بھی اپنا بنا لیا، اولیاء کو بھی اپنا بنا لیا، اوصیاء کو بھی اپنا بنا لیا۔ بھائی وجہ یہی ہے کہ ذکر اوصیاء کا ہوتا ہے،
مل کے حیدری حسین اتنا لجپال ذکر ہے، اتنا کریم ذکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا بہت بڑا جملہ، اپنی خطابت سے بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے چلا ہوں۔ یہ ذکر حسین کو اس لیے بھی روکا جاتا ہے کہ بھائی یہ ذکر حسین ہی ہے جس نے یزیدیت کو برائیوں کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ یزیدیت کو برائیوں کے ساتھ منسوب کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ، معیار بلند کیجئے گا، اسی معیار پہ میرا ساتھ دیجئے گا انشاءاللہ۔ اگر حسینیت کی ٹھنڈک آپ کے دل میں پیدا ہو میرے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ آپ نے اتنا پیارا استقبال کیا ہے، سیالکوٹ سے یہاں تک آنے میں میری تھکت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا یزیدیت کو تمام برائیوں سے منسوب کر دیا۔ یاد رکھیے گا واقعہ کربلا سے پہلے ہر برائی اپنے نام سے جانی جاتی تھی، ہر اچھائی اپنے نام سے جانی جاتی تھی، ہر برائی اپنے نام سے، ہر اچھائی اپنے نام سے، ہر برائی اپنے نام سے، ہر اچھائی اپنے نام سے۔ واقعہ کربلا سے پہلے جھوٹ جھوٹ تھا، فسق فسق تھا، غیبت غیبت تھی، زنا زنا تھا۔ واقعہ کربلا سے پہلے ہر اچھائی اپنے نام سے جانی جاتی تھی، سچ سچ تھا، نماز نماز تھی، روزہ روزہ تھا، حج حج تھا، زکات زکات تھی۔ مگر حسین نے ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ کربلا کے بعد ہر برائی کا نام یزید ہو گیا، ہر اچھائی کا نام حسین۔ ہر برائی کا نام یزید ہو گیا، ہر اچھائی کا نام۔ یاد رکھنا آزادارو، اس ممبر پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں آپ سے ایک بات کہنے چلا ہوں۔ اطمینان رکھو، یہ ذکر کبھی روک لے گا نہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ بھائی اس ذکر کی حفاظت اور اس ذکر کو بلند کیا بی بی زینب نے۔ میں دلیل سے بات ثابت کروں گا، میں کچھی بات کرنے کا عادی نہیں۔ اس ذکر کو بی بی عالیہ نے بلند کیا، اور کہاں بلند کیا؟ دربار یزید میں۔ سچ ٹی وی والو، میرا آپ کے سامنے اپنے ان پیارے مومنین کے سامنے اے سی اور پنکھوں کے سائے میں اس چار دیواری کے اندر سیکیورٹی کے حصار میں علی پڑھنا اور ہے، دربار یزید میں علی پڑھنا اور ہے۔ دربار یزید میں علی پڑھنا اور ہے، دربار یزید میں حسین پڑھنا اور ہے۔ جب یزید نے کہا نا زینب ہم نے تمہارے بھائی کا نام ختم کر دیا، زینب ہم نے تمہارے بھائی کا گلا کاٹ دیا، زینب ہم نے تمہارا ذکر ختم کر دیا، اس وقت علی بیٹی اپنے بابا کے لہجے میں بولی یزید سن فقیر قیدکا وسع سعیکا والناصب چہدکا فواللہ لا تنہو ذکرنا ولا تبیدو وحینا ولا تدرکو عمدنا ولا ترہزو انت آرہا فہل رائکا الا فند وعیامکا الا بدد وجمعکا الا عدد۔ بی بی نے کہا تو یزید سن، تو جتنی بجلیاں گرانا چاہتا ہے گرا، جتنے مسائب لینا چاہتا ہے دے، جتنی مصیبتوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کر، مگر میں علی کی بیٹی ہو کر تیرے دربار میں تجھے زبان دے کر جا رہی ہوں، قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ حسین زندہ باد، زندہ باد۔ بھائی یہی وجہ ہے ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں دنیا والوں اگر قیامت تک ابدی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں در حسین پر آنا ہوگا، اس لیے کہ حسین کا در وہ عظیم در ہے جو انسان کو ابدی زندگی عطا کرتا ہے،
चलो जुमला बदलता हूँ, आपने तवज्जो नहीं की, कोई बात नहीं, इससे बड़ा जुमला कहता हूँ। मैंने कहा हुसैन का दर वो दर है जो इंसानों को अपनी जिंदगी अता करता है। जुमला बदलता हूँ, हुसैन का दर वो दर है जो एक लम्हे में लानतुल्लाह को अलैहिस्सलाम करता है। अच्छा भाई, आजकल बड़ी बहस की जाती है कि यजीद रजी अल्लाह, यजीद, एक बात कहना चाहता हूँ, यजीद रजी अल्लाह, भाई आपके सामने है ना, आपके सामने की बात है, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। मैं कहता हूँ भाई यजीद को रजी अल्लाह ना बनाना, इसलिए कि अगर यजीद को रजी अल्लाह बनाओगे तो बड़े सारे रजी अल्लाह शक में आ जाएंगे, बड़े सारे रजी अल्लाह शक में आ जाएंगे। तो भाई अगर अबदी हयात, अबदी जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें हुसैन के दर पर आना होगा, हुसैन के दर पर आना होगा। और हुसैन का दर वो अजीम दर है जो इंसान को रजी अल्लाह नहीं, यार मुझे नहीं मालूम क्या सुन रहे हो, रजी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम करता है। और अगर मिसाल देखना चाहो तो हुर को देख लो, मिसाल देखना चाहो तो हुर को देख लो। शायर कहता है ये अदना सा एजाज़े हुसैन इब्ने अली है, पलट के देखा तो वो मुजरिम भी बली है। एजाज़े हुसैन इब्ने अली है, पलट के देखा तो वो मुजरिम भी बली है। ये वो दर है जो इंसान को वली बना। और जहाँ पर दुनिया वालों को हमने कहा कि अपनी हयात चाहते हो, वहाँ पर हम तंबीह भी करना चाहते हो, दुनिया वालों अगर हुसैन के दर को छोड़ के जाओगे तो जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तो कभी भी दूसरों की मोहब्बत में हुसैन के सामने न आना। क्यों? इसलिए कि हुसैन के सामने आने के लिए यजीद जितना हौसला चाहिए जो क़यामत तक के लिए लानत बर्दाश्त कर सके। यजीद जितना हौसला चाहिए। भाई आप तारीख का मुतालिया कीजिए, यजीद कोई छोटा खलीफा नहीं था। मेरे बुजुर्गान जो तशरीफ फरमाए हैं भाई साथ दीजिएगा, यजीद कोई छोटा खलीफा नहीं था। तारीख कहती है 28 अरब ममालिक के बराबर अकेले यजीद की हुकूमत थी। 28 अरब ममालिक के बराबर अकेले यजीद की हुकूमत थी। ये तो 1400 साल से आपकी लानत से पिट पिट के इतना सा रह गया है, आपकी लानतों से पिट पिट के इतना सा रह गया है। भाई ये हुसैन का जिक्र है जो हर यजीदियत के चेहरे को आश्कार कर देता है। मुहर्रम शुरू हुआ, तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के फतवे लगाए जाते हैं कि भाई खुद ही मारा है, खुद ही रोते हैं। मेरा बेदार होकर साथ तो दो ना भाई, साथ तो दो ना। क्या कहते हैं, क्या ये आपके इलाके में नहीं कहा जाता? नहीं सुना कभी? कहा जाता है खुद ही मारा, खुद ही रोते हैं, खुद ही मारा, खुद ही रोते हैं। मैं आज 67वीं के इस हसीन इज्तिमा में ये बात 2 और 2 4 करके हाल करने चला हूँ। क्या कहते हैं? खुद ही मारा, खुद ही रोते हैं। मैं कहते चलो ठीक है, हमारा मकतब इल्म का मकतब है, हमारा मकतब दलील का मकतब है, हमारा मकतब क्या कहते हैं, नहनो अबनाउ दलील, हम दलील के बेटे हैं, हम इल्म के बेटे हैं। तुमने कहा कि हमने ही मारा है, हम खुद रोते हैं। अब अपनी बात पे कायम रहना, मेरा साथ दो। इमाम हुसैन को किसने मारा? मिल के बोलो भाई, किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? इसका मतलब ये है कि यजीद फिर हमारा हुआ। इसका मतलब ये है कि यजीद फिर हमारा हुआ। अब हमारी मर्जी है, हम 7 पुश्त नीचे से लानत शुरू करें या 7 पुश्त ऊपर। हम 7 पुश्त नीचे से लानत शुरू करें या 7 पुश्त ऊपर से। लेकिन जैसे ही हमने यजीद पर लानत की, उनका चेहरा बिगड़ गया। मालूम हुआ यजीद हमारा नहीं, यजीद उनका है।
کسی اور دروازے پہ نہ جانا۔ یہ سوشل میڈیا افراد کرنے والے میرے نوجوان بھائی بیٹھے یہ میری گواہی دیں گے، آج سے تقریباً 4 سال پہلے کراچی میں بہت بڑے اجتماع میں یزید رضی اللہ کے نعرے لگائے گئے، یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ میں کہتا ہوں جیسے ہی اس نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے اس کے اپنوں نے ہی اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ انسان ذلت کا استعارہ بن گیا، وہ انسان ذلت کی علامت بن گیا، اور میں کہا کرتا ہوں یہ عدل الہی کا تقاضا ہے، جو حسین جیسی عزت کو چھوڑ دے یزید جیسی ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یزید جیسی ذلت اس کا مقدر۔ چلو عدل الہی پہ ایک بات کرنے دو، میں نے کہا عدل الہی کا تقاضا ہے بھائی، جب انسان میرٹ سے ہٹتا ہے تو انسان ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھائی دیکھیے جنہوں نے اللہ کو میرٹ کی بنیاد پر رب نہیں نہ مانا، پھر ان کو کیسے کیسے عجیب رب ملے۔ میں نے کہا جب انسان عدل الہی سے ہٹتا ہے تو وہ ذلت کی پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ بھائی جنہوں نے اللہ کو عدل کی بنیاد پر رب نہیں مانا وہ کیسی کیسی پستیوں کا شکار ہوئے کہ انہیں عجیب عجیب رب ملے۔ کسی نے چوہے کو اپنا رب مانا، نہیں مانا، کسی نے چوہے کو اپنا رب مانا، کسی نے بلی کو اپنا رب مانا، کسی نے بھینس کو اپنا رب مانا، کسی نے سورج کو اپنا رب مانا، کسی نے ستارے کو اپنا رب مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان عدل الہی سے ہٹ گیا۔ عدل الہی میں بہت بڑا جملہ، اور علی حیدر کرار کی ولایت پہ بہت بڑا جملہ کہتے چلا ہو۔ میں کہتا ہوں دنیا والوں تم علی کو نہیں مانتے نہ مانو، علی تمہارے ماننے کا محتاج ہی نہیں ہے، مگر یاد رکھنا جنہوں نے علی کو امیر المومنین نہیں نہ مانا ان کو پھر عجیب عجیب امیر المومنین ملے۔ کون امیر المومنین؟ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان امیر المومنین، حشام امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھانے والے امیر المومنین، 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھانے والے امیر المومنین۔ میں کہتا ہوں جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن بھی داعش جیسے ہوں گے۔ جب امیر المومنین ایسے ہوں گے، بات ہے نا جی میرے پاس تھوڑا سا، جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو مومن بھی داعش جیسے ہوں گے۔ اوہ اللہ اکبر، بھائی بہت قیمتی جملہ آ گیا، اپنی عظمت سننا۔ جنہوں نے علی کو امیر المومنین میرٹ پہ مانا پھر انہیں کیسا امیر المومنین بنا؟ جو کعبے میں آیا وہ امیر المومنین، جو کعبے میں آیا وہ امیر المومنین، جو زہرا کا شوہر بنا وہ امیر المومنین، جو رسول کی گود میں آیا وہ امیر المومنین، جو عالم قرآن بنا وہ امیر المومنین، جو حسنین کا بابا بنا وہ امیر المومنین۔ جو کون امیر المومنین؟ سر اٹھانا، کون امیر المومنین؟ وہ علی جو گلبن باغ صفا ہے۔ کون علی؟ میں امیر المومنین۔ میں نے کہا جنہوں نے علی کو میرٹ پہ امیر المومنین مانا ان کی پھر عزت افزائی ایسے ہوئی کہ وہ امیر المومنین ملا جیسے کمالات اس کو ملے، کسی اور کو مل نہیں سکے۔ کون علی؟ علی گلبن باغ صفا، سرو دبستان وفا، خورشید برج ارتضا، مقصود امر کن فقا، مانی حرف انما، صدف در ولایت، اشرف برج امامت، شاہ عرب، ماہ نجب، تنندہ عقل و نظر، بلندہ نفع و ضرر، مفتی احکام قدر، منشی دیوان قضا، نفس رسول مجتبی، زوج رسول پارسا، قائم مقام مصطفیٰ، صاحب نصاب انبیاء، عالی علم والا ہمم، شیر خدا، اعظم امیر المومنین، توحید کا امیر، منار فتح مبین، کسر
अमीरुल मोमिनीन ऐसा होगा, मोमिन भी सलमान जैसा होगा। भाई यही वजह है, आप सलाम अलैहि, आप आवाज़ शाद रहे, जब भी इंसान अदल इलाही को छोड़ देगा तो इंसान जिल्लत का शिकार हो जाएगा। और जिल्लत की इससे बड़ी निशानी क्या हो सकती है कि लोग कहते थे यजीद भी एक शहजादा था, हुसैन भी एक शहजादा था। भाई कहते नहीं कहते? सुने पुराने अज़ादार बैठे क्या कहते हैं? यजीद भी एक शहजादा था, हुसैन भी एक शहजादा था। चलो आपने इससे पहले बड़े बड़े रंग में ये बात सुनी होगी, अब साइम नकवी की ज़बान से और मेरे रंग में इस बात को सुनिएगा। यजीद भी एक शहजादा था, हुसैन भी एक शहजादा था। मैं कहते तुम ठीक कहते हो, यजीद भी एक शहजादा था, हुसैन भी एक शहजादा था, मगर दोनों शहजादों में फ़र्क था। यजीद भी एक शहजादा, हुसैन भी एक शहजादा, मगर दोनों में फर्क था। एक जन्नत का शहजादा, एक जहन्नम। इसी मयार पे, इसी मयार पे, इसी मयार पे सलामत रहिए, सलामत रहिए। एक जन्नत का शहजादा, एक जहन्नम का शहजादा, एक जन्नत का शहजादा। मेरा साथ दो तो जुमले दूं। एक जन्नत का शहजादा, एक जहन्नम का शहजादा, एक ततहीर के आंगन में पला, एक निजासत के मरकज में पला। एक ततहीर के आंगन में पला, एक निजासत के मरकज में पला, एक बुग़्ज़े रसूल के साए में पला, दूसरा रसूल के सीने पे पला। जुमला इससे बड़ा, एक के दस्तरखान पर हराम ग़िज़ाएं आती, दूसरे के दस्तरखान पर जन्नत के खाने, दूसरे के दस्तरखान पर जन्नत के खाने आते। यही वजह है जब वलीद ने कहा था हुसैन मैं यजीद के लिए बायत लेना चाहता हूँ, इमाम ने कहा था बायत नहीं करूंगा। बायत क्यों नहीं करोगे? इमाम ने कहा था सुन, अना अहल बैतिन नबुव्वा व मादिलुर रिसाला व मख्तलफुल मलाइका बिला फतह अल्लाह व बिला यख्तिब व यजीदुर रजुल फासिकुन शारिबुल खम्र मुअल्लिम बिल फिस्क मिस्ली ला युबायु मिसला। इमाम ने कहा था मैं उसकी बायत नहीं करता, इसलिए कि हम नबूवत के घर वाले, हम नबूवत के घर वाले, हम रिसालत की कान है। मलाइका हमारे घरों में आते भी है, हमारे घरों से जाते भी है। और जिसके लिए तू बायत ले रहा है वो शराबी, वो एलानिया फिस्का फजूर करने वाला, वो नफ्स महतरमा का कातिल। मैं अपनी सारी बात को 6 मिसरों में बंद करूंगा। जब वलीद ने कहा था हुसैन बायत क्यों नहीं करते, इमाम ने कहा था मैं बायत करूं तो क्यों करूं, वो शामिए नापाक में सरदार मदीना, वो शामिए नापाक में सरदार मदीना, मैं मालिक कौसर, वो दोज़ख का खजीना, मैं आलिम, वो जाहिल, मैं फाजिल और रज़ाइल, और वो बच्चा एक रूबा का, मैं शेर बबर हूँ, वो हिंद का पोता है, मैं ज़ारा का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, जदीदियत, जदीदियत, बड़े खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। सलामत रहिए, आवाज़ शाद। अच्छा एक और बात था,
شکریہ، اپنی زبان کے لفظ بھی تولو کہ شکریہ، الفاظ بندگی کے بھی کھولو کہ شکریہ، اور دے کر اذان جانے لگو جب مؤذنو، جاتے ہوئے حسین کو بولو کہ شکریہ۔ حسین کی وجہ سے یہ نام۔ امام سجاد سے کسی نے کہا تھا مولا یہ بتائیے کربلا میں آپ کے بابا جیتے یا یزید جیتا؟ امام نے کہا ابھی اذان ہو لینے دے تجھے پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ شاعر کہتا ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبا کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین۔ میں اپنے آخری جملات پہ آ گیا چونکہ مجھے آگے لاہور پہنچنا ہے۔ بہت خوبصورت سنا، مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ دیکھیے کیا کہا، حسین یزید کے لیے بیعت لینا چاہتا۔ اچھا دیکھیے یزید امام حسین سے بیعت کیوں لینا چاہتا تھا؟ نبی اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ بھائی آپ میرے جملات سے پہلے آپ پہنچ گئے، مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ توجہ، میں آپ کے جملات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کیوں بیعت لینا چاہتا تھا؟ دیکھیے جب سارے عالم اسلام نے بیعت کر لی تھی، حسین نے نہیں کی، اسے مسئلہ کیا تھا؟ دیکھیے مولانا مودودی سے کسی نے کہا کہ مولانا جب سارے عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مولانا نے کہا جملہ بدلو، اپنی عقل کا علاج کرو۔ تمہارا سوال یہ ہونا چاہیے تھا جب حسین نے نہیں کی تو عالم اسلام نے کیوں کی؟ جب حسین نے نہیں کی تو عالم اسلام نے کیوں کی؟ اچھا دیکھیے یہ 67 ہی بھی عارف والا الیکشن ہو، کوئی پارٹی، توجہ میں فلسفہ بتانے چلا ہوں، کوئی پارٹی جو پورے پاکستان کی سیٹیں جیت جائے سوائے ایک عارف والا کی سیٹ کے تو اسے حکومت بنانے میں مسئلہ تو نہیں؟ بھائی ادھر ہی ہونا، بھائی ادھر ہی ہونا، بیدار ہونا، کوئی جملہ کہنا چاہتا ہو، سوائے عارف والا کی سیٹ کے تو اسے حکومت بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر وہ عارف والا کی سیٹ کے پیچھے پڑ جائے تو مطلب یہ ہوگا اس سیٹ میں کچھ خاص ہے، اس سیٹ میں کچھ، توجہ، اس سیٹ میں کچھ خاص ہے۔ جب سارے عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو اسے فکر کیوں تھی؟ بھائی یزید کو معلوم تھا حسین کسی عام شخصیت کا نام نہیں، حسین کسی عام شخصیت کا نام نہیں۔ چلو جملہ دینے چلا ہوں، میں کہتا ہوں آج کے چھوٹے موٹے یزیدیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ خود یزید کی نظر میں حسین سارے عالم اسلام سے مغنی تھا، سارے عالم اسلام سے مغنی تھا۔ اب میں آپ کی بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں، ذرا بیدار ہوئیے گا۔ اسے معلوم تھا یہ اکیلے حسین کی بیعت نہیں، یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی بیعت ہے۔ بھائی زیارت وارثہ نہیں پڑھتے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفوت اللہ کے وارث آپ پر میرا سلام ہو، اے نوح نبی اللہ کے وارث آپ پر میرا سلام ہو، اے نوح نبی اللہ کے وارث آپ پر میرا سلام ہو، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پر میرا سلام ہو۔ اسے معلوم تھا کہ حسین کسی عام شخصیت
की शान है, हुसैन जलवा रबूबियत है, हुसैन शुआए रिसालत है, हुसैन कुतुबुल किताब है, हुसैन उम्मुल किताब है, हुसैन कुरान मुबीन है, हुसैन इमाम मुबीन है, हुसैन अल्लाह का राजुलाला है, हुसैन अली की आंख का तारा है, हुसैन फातिमा का नूर नजर है, हुसैन हसन का बरादर है, हुसैन काबे का मुहाफिज है, हुसैन पनाहे दीन है, हुसैन बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह है, हुसैन जिसका जीना हुसैन, हुसैन जिसका मरना हुसैन, हुसैन जिसका जमाल अब्दी है, हुसैन जिसका कमाल अब्दी है। इसीलिए इकबाल ने कहा था हकीकत अब्दी है मुकाम शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी व शामी। मिल के बाबा से बुलंद सलावत अल्लाह। हकीकत अब्दी है मुकाम शबीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े कूफी व शामी। वो बैत लेके चाहता क्या था? वो चाहता ये था कि सामने नाम हो इस्लाम का, पीछे काम हो दुश्मनान इस्लाम का। चाहता ये था कि सामने नाम हो इस्लाम का, पीछे काम हो दुश्मनान इस्लाम का। अल्लाह अकबर। अच्छा ये बताइए कि इमाम हुसैन ने बैत कर ली? बताइए, नहीं बैत? मिल के सलावत पढ़िएगा। फिर भी बाबा से बुलंद सलावत पढ़िएगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल। नहीं ऐसे ही मिल के बाबा से बुलंद सलावत। बताइए इमाम हुसैन ने बैत कर ली? क्या कहते हैं? करबला दो शहजादों की जंग थी, एक शहजादा जीत गया, एक शहजादा हार गया। मैं कहता हूं जाहिलो, जीतता वो है जिसका मकसद जीत जाए। आखिरी जुमला, जीतता वो है जिसका मकसद जीत जाए, हारता वो है जिसका मकसद हार जाए। यजीद का मकसद था बैत ले लूं, इमाम ने कहा था सर दे दूंगा, बैत नहीं करूंगा। इमाम ने सर दे दिया, बैत नहीं की। शायद कहता है दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं। सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं। तो चाहता था मैं बैत ले लूं, इमाम ने बैत नहीं की। अच्छा उस जाहिल ने, तवज्जो आखिरी जुमला, उस जाहिल ने जब बैत न ले सका तो उसने इमाम को शहीद करना चाहा, उसने इमाम को मारना चाहा। भाई मैं कहता हूं यजीद जहां पर जालिम था वहां पर जाहिल भी था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि जालिम मौत दे सकता है, नाम नहीं मिटा सकता। आरिफ वाला वालों आखिरी जुमला, जालिम मौत तो दे सकता है, गर्दन तो काट सकता है, मगर नाम नहीं मिटा सकता, नाम नहीं मिटा सकता। उसने इमाम की गर्दन तो काट दी मगर नाम नहीं मिटा सका। दलील ये है कि नौ के सीना पर कुरान की तिलावत कर रहा है, नौ के सीना पर कुरान की तिलावत कर रहा है। ये हुसैन की फतह की दलील है। हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, दीन को बचा लिया। और अल्लाह ने कहा हुसैन तूने मेरी खातिर दीन को बचाया है, जा मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। आज से हमने अपनी रज़ाएं तेरे नाम कर दी। क्या कहा था मोहसिन अली? उसने कहा था सजदे में ख्वाब दी है कि ताबीर कुछ कहे, कुरान दम बखुद है कि तफसीर कुछ कहे। नो के सीना से अर्श तलक खामोशी को तो देख, खालिक को इंतजार है शब्बीर कुछ कहे। शब्बीर कुछ कहे, सब कुछ कुर्बान।
لیکن یاد رکھنا یہ دین ایسے نہیں بچ گیا. اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے زینب کا پردہ کروایا. رونے آئے ہو مولا آپ کی عزاداریوں کو کہو. میری آپ سے دستہ گزارش ہے جب بھی رویا کرو نا فقط مصائب سنا نہ کرو, مصائب کو محسوس کیا کرو. اس لیے کہ وقت آخر میرے مولا نے اپنے کسی اور کو یاد نہیں کیا, شیعو آپ کو یاد کیا ہے. بی بی سکینہ روایت کرتی ہے میں اپنے بابا کی لاش کے قریب گئی, کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی شیعتی ما ان شربتم اسم ما ان فذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فندبونی. او میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا, جب بھی کسی غریب کا ذکر سننا مجھ حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. لیتکم فی یوم عاشورا آج جمیعاً تنظرونی, کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے, تم دیکھتے میں نے اصغر کے لیے پانی مانگا, ظالموں نے میرے اصغر کو پانی نہیں دیا. اجرکم من اللہ. میں بڑے اختصار سے گزروں گا میرے بھائی آگے. عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا نا تو کسی نے پتھر مارے, کسی نے گرم پانی پھینکا. عزادارو اس عالم میں ایک مستور ہے جو اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر آل محمد کی مظلومیت کو دیکھ بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی. اس نے اپنی کنیز کو بھیجا, اس نے کہا کنیز جا کر ان قیدیوں سے نام پوچھ, ان کا وطن پوچھ, ان کا جرم پوچھ. اللہ جانے اتنے مظلوم قیدی ہے جب سے بازار میں آئے ہیں نا میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے. یہ کنیز آئی سید سجاد کے قریب آ کے کہنے لگی قیدی دور مکان کی چھت پر بیٹھ کر میری مالکن تمہاری مظلومیت کو دیکھ بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے اور کہہ رہی ہے اپنا نام بتا, اپنا جرم بتا, اپنا وطن بتا. مولا سجاد نے کہا اے کنیز اپنی مالکن سے کہہ تو ہمیں پتھر کیوں نہیں مارتی, تو ہمیں پتھر کیوں نہیں مارتی, جو ماتم کرنے آئے ہو تو ہمیں پتھر کیوں نہیں مارتی. اس نے ایک ایسا جملہ کہا میرا مولا بازار میں تڑپ گیا, کہنے لگی تو نہیں جانتا میری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے, میری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنیز. عزادارو جیسے ہی اس نے جملہ کہا امام نے کہا اپنی مالکن سے کہہ گھر میں بیٹھ کے میرا نام نہ بول, خود بازار میں آ. یہ مالکن بازار میں آئی, اس نے ایک جملہ کہا, سنو کہ جملہ میرے ماتمیوں تمہاری نظر جملہ. اس نے آ کر سید سجاد کے قریب ایک ایسا جملہ کہا میرا امام بازار میں خون رونے لگا. اس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگی قیدی بدماشوں کا ماحول ہے, میں زینب کی کنیز ہوں, مجھے زیادہ دیر بازار میں کھڑا نہ کرنا, مجھے زیادہ دیر بازار میں. عزادارو امام سجاد نے کہا اور میرا اللہ ہم اتنے غریب ہو گئے. عزادارو یہ کنیز گئی جناب زینب کے پاس, کہنے لگی وہ تو نام نہیں بتاتا, بتا تیرا نام کیا ہے. بی بی نے چھکی ہوئی گردن سے کہا آج کوفہ میں اور میرے بابا
اجازت نہیں دی وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَآخِرُ دعوانا